وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا، انشاءاللہ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ التین مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، سورہ تین یہ مکی سورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے اس صورت میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اس میں سے 2 درخت ہیں، ایک پہاڑ ہے اور ایک مکہ معظمہ۔ تین عربی میں انجیر کو کہتے ہیں۔ زیتون یہ ایک تیل ہوتا ہے جو بہت ہی مقوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے۔ انجیر اور زیتون یہ اشرف الاشجار اور کثیر المنافع درخت ہیں۔ انجیر ایک پھل ہے جس میں گھٹلی نہیں ہوتی، سریع الہضم ہوتا ہے اور بہت سے فوائد اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح زیتون کا تیل یہ پھل کا پھل، سالن کا سالن اور دوا میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور سینین کی قسم کھائی۔ طور سینین اصل میں ایک پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس پہاڑ کا نام کوہ طور ہے۔ یہ مصر اور مدین کے مابین واقع ہے۔ سینین کوہ طور جس مقام پر واقع ہے اس کا نام سینین ہے اور اسی کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ معظمہ کی قسم کھائی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن ہے، بڑا ہی محترم معظم امن والا یہ شہر ہے۔ والتین والزیتون،
قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا، ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا، بڑا ہی حسین بنایا۔ اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے آنکھ، اس کے کان اور بہت سی چیزیں جو ظاہری طور پر ہیں یہ بہت ہی حسین اور خوبصورت ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضاء انسان کو عطا فرمائے ہیں وہ بھی برابر عطا فرمائے۔ ایک ہاتھ لمبا ہے تو دوسرا ہاتھ چھوٹا ہے، ایک آنکھ بڑی ہے تو دوسری آنکھ چھوٹی ہے، ایک کان بڑا ہے دوسرا کان چھوٹا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اعضاء کو برابر برابر اور بڑے حسین اور خوبصورت انداز میں عطا فرمائے۔ کوئی عضو چھوٹا اور بڑا نہیں ہے بلکہ سب برابر ہیں۔ اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین حضرت انسان ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین یہ حضرت انسان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور حسین نہیں ہے۔ ایسی عقل اللہ نے عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے آدمی سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور دھڑکنے والا دل اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور بہت سے اعضاء اللہ نے ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جن سے انسان اس کے ذریعے سے محنت اور مشقت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بات بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ سب چیزیں عطا فرمائی۔ اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا، حیات عطا فرمائی، قدرت عطا فرمائی، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور بولنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ اتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، اور اللہ نے اپنے صفات اس بندے کو عطا فرمائے۔ اصل میں تو یہ صفات اللہ ہی کے ہیں، اور عارضی طور پر اللہ نے یہ صفات انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو لوٹائیں گے سب سے نچلے درجے میں۔ انسان کے 3 زمانے ہوتے ہیں، ایک زمانہ تو بچپن کا ہوتا ہے، دوسرا شباب کا، اور تیسرا بڑھاپے کا۔ آدمی جوانی کی حالت میں بڑا ہی خوبصورت دکھتا ہے، بہت ہی اچھا دکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو جوانی عطا فرمائی، جوانی کے بعد ایک زمانہ جب آتا ہے بڑھاپے کا، تو بڑھاپے کی حالت میں وہ سارے جو انسان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور جوانی کی حالت میں جو کام کیا کرتا تھا وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں کر سکتا، اور ہر کام میں دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اس کے قوہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ پھر ہم اس کو لوٹائیں گے سب سے نچلے درجے میں۔
پہلی حالت تو اس کی جوانی کی تھی، بچپن کا ایک زمانہ تھا، جوانی کا زمانہ تھا. اس کے بعد جب اس کو بڑھاپے کی حالت میں ہم لوٹائے تو اس کے ساری چیزیں سرد پڑ جاتی ہیں. بینائی بھی کمزور، عقل بھی کمزور، چلنے پھرنے کی صلاحیت بھی کمزور، اور بولنا بھی صحیح معنی میں نہیں آتا. ہر اعتبار سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، ظاہری اعتبار سے. آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بڑھاپے کی حالت میں لوٹا دیتے ہیں تو انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ اس کا اجر کم ہو جائے گا، بلکہ جو انسان جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف رہتا ہے اور مقصد زندگی کو مستحضر رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، ظاہر ہے جو آدمی جوانی کی حالت میں جو عبادت کرتا تھا، صف اول میں نماز کا اہتمام کرتا تھا اور بہت سے کار خیر کرتا تھا، جب اس پر بڑھاپا طاری ہو گیا، اس کے اعضاء کمزور ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوانی کی حالت میں جو کام کیا کرتا تھا وہی ثواب بڑھاپے کی حالت میں اس کو عطا فرماتے ہیں. اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جس طرح جوانی میں جو کام کیا کرتا تھا وہی اجر و ثواب اس کو بڑھاپے کی حالت میں دیا جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی تندرستی کی حالت میں جو کام کرتا ہے، جب اس پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، کمزوری طاری ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو جوانی کی حالت میں کر سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو فرماتے ہیں، دیکھو اس کے اعمال نامے میں وہ ثواب لکھو جو وہ جوانی کے زمانے میں کیا کرتا تھا. تو آدمی کی ظاہری حالت تو بڑھاپے میں ایسی ہو جاتی ہے کہ بد سے بدتر ہو جاتی ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بے انتہا اجر اس کو عطا فرماتے ہیں. فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون سی چیز تم کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قیامت سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں، آخر کون سی چیز تمہارے پاس ہے، کون سے دلائل ہے تمہارے پاس جس کی وجہ سے تم قیامت کا انکار کرتے ہو، میدان محشر کا، جنت کا، جہنم کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا تم انکار کرتے ہو. تمہارے پاس کون سے دلائل ہے؟ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ زبردست غلبے والا، طاقت والا، قدرت والا، اور اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمانے کے بعد پھر اس کو سب سے نچلے درجے میں پہنچا دیا، بڑھاپا اس پہ طاری کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے سارے اعضاء کمزور پڑ گئے. اس کی آنکھ بھی کمزور، اس کے ہاتھ بھی کمزور، اس کے پیر بھی کمزور، اور سماعت بھی کمزور، اور ساری چیزیں اس کو کمزور پڑ گئی، اس کے کمزور پڑ گئی. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ منکرین قیامت سے یہ فرما رہے ہیں کہ کس بنیاد کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو، تمہارے پاس کیا دلائل ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ دنیا میں آدمی جب کسی معمولی حاکم کے پاس جاتا ہے، کسی منصب والے کے پاس جاتا ہے تو اس کا احترام کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو بجا لاتا ہے. لیکن یہ اللہ ایسا ہے، سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے. وہ زبردست طاقت والا، غلبے والا، فعال لما یرید، کن فیکون کی شان رکھنے والا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور قیامت کے بارے میں تم منکر ہو اور جزا اور سزا کا تم انکار کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں پر قادر ہیں. وہ قیامت کو برپا کریں گے، میدان محشر کا دن آئے گا اور
سارے لوگ جب مر جائیں گے تو دوبارہ اللہ ان کو زندہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو یہ تھی سورہ 3 کا ترجمہ اور قدر تشریح جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آخر میں ایک بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی سورہ 3 پڑھے تو پڑھنے کے بعد یہ پڑھے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، جو کچھ اس سورہ 3 کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں کیوں نہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں اور اس پر میں گواہ بھی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے تو جب آدمی سورہ 3 پڑھے تو یہ بھی پڑھے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔